بہت سی غیر معمولی انسانی اوصاف اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے۔ صحافت کے میدان میں جو مقام بنایا وہ ایک مثالی جدوجہد اور فعالیت کا مظہر ہے۔ انہوں نے شاید اپنے ادارے کے لیے اتنی جدوجہد نہیں کی تھی جتنی انہوں نے علاقائی اور چھوٹے اخبارات کے مفادات کی حفاظت کے لیے کام کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ کہ ممتاز صاحب صرف ایک صحافی نہیں تھے، وہ صرف ایک دانشور ہی نہیں تھے، ان کے اندر روحانیت کا مادہ بھی بہت بھرا ہوا، حقیقی معنوں میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کو عشق تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے سوال تو ایک کیا ہے، لیکن جواب میں آپ مجھ سے پوری تاریخ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ ظاہر ایک مشکل کام ہوگا، لیکن مجھے یاد ہے کہ ممتاز تاج صاحب سے میرا رابطہ 1970 میں ہوا۔ گویا یہ نصف صدی سے اوپر کی کہانی ہے۔ ممتاز صاحب دوست بنانے کے ماہر تھے اور بہت سی غیر معمولی انسانی اوصاف اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے، اور انہوں نے صحافت کے میدان میں جو مقام بنایا وہ ایک مثالی جدوجہد اور فعالیت کا مظہر ہے۔ بہت کم مثالیں ایسی ہوں گی جس میں ایک شخص نے اپنی شبانہ روز محنت اور جدوجہد سے ایک بڑا اخباری ادارہ بنایا ہو۔ ممتاز صاحب ہمارے لیے ایک مشل کی اور چراغ کی حیثیت رکھتے تھے۔ انہوں نے ہماری رہنمائی بھی کی، رہبری بھی کی، اور اجتماعیت کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے انہوں نے بہت کچھ سوچا۔ انہوں نے شاید اپنے ادارے کے لیے اتنی جدوجہد نہیں کی تھی جتنی انہوں نے علاقائی اور چھوٹے اخبارات کے مفادات کی حفاظت کے لیے کام کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور اس میں مشکلات بھی جھیلی، مخالفتیں بھی مول لیں، لیکن ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ وہ حقیقت میں سید فصیح اقبال اور مصطفیٰ صادق صاحب کے راستے پہ چلے اور علاقائی اخبارات کے حقوق کی حفاظت کے لیے شبانہ روز جدوجہد کرتے رہے۔ ممتاز ظاہر صاحب 1970 میں روزنامہ وفاق سے وابستہ ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب وفاق پاکستان قومی اتحاد کی تحریک میں اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف جدوجہد میں سرگرم عمل تھا۔ تو وہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ اس سے پہلے وہ روزنامہ نوائے ملتان میں کام کر چکے تھے اور خواہش مند تھے کہ ان کا کینوس جو ہے صحافت میں وہ وسیع ہو۔ تو وہ بطور بیورو چیف وفاق سے وابستہ رہے، اور انہوں نے ملتان رہنے کے باوجود قومی نوعیت کی اور اہمیت کی خبریں جو ہیں وہ ہمیں فراہم کرنا شروع کیں۔ اسی سے ہمارے پر ان کے جوہر کھلنا شروع ہوئے، اور ہم نے جانا کہ یہ آنے والے ادوار میں ایک بہت ہی تنابر درخت بن کے ابھرے۔ ممتاز صاحب کو ایک ہی لگن رہتی تھی کہ بڑے اخبارات سے کسی لڑائی کے بغیر، ان کے سامنے صف آرا ہوئے بغیر، ان کے رہنماؤں سے علاقائی اخبارات کے حقوق کی حفاظت کے لیے مدد لی جائے۔ وہ سب سے پہلے مجید نظامی صاحب اور حمید ہارون صاحب اس گروپ کے ساتھ وابستہ ہوئے، اور ان کی مدد و تعاون سے اور ان کی قیادت میں اے پی این ایس کی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن منتخب ہوئے، پھر نائب صدر ہوئے، اور پھر پنجاب کمیٹی کے بہت عرصہ چیئرمین رہے، اور مختلف اوقات میں یہ حیثیت ان کو بار بار ملتی رہی۔ جنگ گروپ جو ہے یہ اس وقت وجود میں آیا جب ڈان اور نوائے وقت نے ایک انتخابی اجلاس میں میر فرومان صاحب کے مقابلے میں روزنامہ امن کے افضل صدیقی صاحب کو کامیاب کروایا اور میر صاحب کو شکست دے دی، جبکہ افضل صدیقی جو ہیں وہ ایک زمانے میں روزنامہ جنگ میں نیوز ایڈیٹر رہے تھے۔ تو اس موقع پہ ہماری ہمدردیاں میر صاحب کے ساتھ میں، ہم نہیں چاہتے تھے کہ میر صاحب کو جو سب سے بڑے اخبار کے روزانہ اخبار کے مالک ہیں ان کو اے پی این ایس سے اس سے الگ کر دیا جائے۔ تب اگلا سال آنے سے پہلے
ہم نے اس پہ کام شروع کیا. اس وقت اے پی این ایس میں جرائد کی نشستیں جو ہیں اور ان کے حقوق جو ہیں ووٹ دینے کے، وہ ایک راج سفارات اور ریجنل سفارات کے برابر ہوتے تھے، جنہیں بعد میں محدود کیا گیا. تو ہم نے سب سے پہلے کام کیا جرائد پر، اور خاص طور پہ کراچی کے جرائد جو تعداد میں کہیں زیادہ تھے. اور اس طرح لاہور میں میرے دفتر میں اجلاس ہوتے رہے، جس میں ممتاز صاحب کلیدی حیثیت رکھتے تھے اور ہماری رہبری اور رہنمائی کرتے تھے. اس طرح جنگ گروپ وجود میں آیا اے پی این ایس میں، اور اگلے سال جب انتخابات ہوئے تو میر الرحمان صاحب نہ صرف کامیاب ہوئے ایگزیکٹو کمیٹی کے الیکشن میں، بلکہ انہیں صدر منتخب کیا گیا. وہ مایوس ہو کر اجلاس سے جا چکے تھے، انہیں دفتر سے بلا کے کہا گیا کہ آئیں اور آپ صدر کا عہدہ سنبھالیں. اور یہ میر صاحب کے لیے ابتدا تھی ممتاز طاہر صاحب کی کوششوں کی. ممتاز صاحب کے ساتھ اتنے شب و روز گزرے ہیں اور اتنے ماہ و سال گزرے ہیں کہ انہیں آپ کے سوال کے جواب میں سمجھا نہیں جا سکتا. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ممتاز صاحب صرف ایک صحافی نہیں تھے، وہ صرف ایک دانشور ہی نہیں تھے، ان کے اندر روحانیت کا مادہ بھی بہت بھرا ہوا، اور وہ مادی کے مقابلے میں روحانیت کے چشمہ فیض سے زیادہ سیراب ہو رہے تھے. خاص طور پر ان کی اہل سنت مسلک سے وابستگی جو ہے وہ لازوال تھی. پھر وہ صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان کو عشق تھا اس وسلم سے، اور نعت خوانی جو ہے وہ ان کو بہت محبوب تھی. وہ کوئی موقع جانا نہیں دیتے تھے جہاں کسی محفل کا انعقاد ہو اور وہ جا سکتے ہوں اور وہاں وہ یہ فرمائش نہ کرتے ہوں کہ میں نعت پڑھنا چاہتا ہوں، میں نعت پڑھوں گا. خود میرے عزیز و اقارب میں میری اہلیہ کے انتقال کے موقع پہ، میری بیٹی کے انتقال کے موقع پر، اور ہمارے ایسے جو صدمات کے وقت تھے، اس میں وہ بہت ہی خاص کیفیت میں رسول اللہ کی نعت پڑھتے تھے اور ایک کیف طاری کر دیتے تھے مجلس میں.